السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارے ماں کے شکم میں حفظ کر لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجید حفظ کرے۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استاد نے کہا بیٹھو، آپ استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساتھ ساتھ الف لام سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی سنا دیے۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد نے منتظر دیکھا تو حیران رہ گئے اور حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والدہ ماجدہ کو یہ 18 پارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی۔ جب میں شکم ماں میں تھا تو میں نے یہ 18 پارے اپنی ماں سے سن کے یاد کر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم والدہ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کیا۔ منتخب ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 488 میں 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو وہ میرے والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکی میں اس دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہے اور 40 دینار تمہارے لیے ہے۔ تمہاری دینار میں نے تمہاری قمیص کے اندر رکھ کر سی دیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اے عبدالقادر، اللہ وجل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تکبیر و خداوندی پر ناراض نہ رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہو جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والدہ اس بات کو جانتی تھے کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد حال لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کے حد سے باہر نکلا تو راستے میں 7 ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مال کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے ایسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ دونوں لڑے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بتایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ میں نے اسے کہا ہاں۔ پھر اس سردار نے مجھ سے پوچھا کہ وہ 40 دینار کہاں ہیں؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے قمیص کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیص کو اتارا کے دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں سچ بتانا کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا میرے والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہو تم جھوٹ نہ بولو۔ سبحان اللہ۔
लहजा जब मुझसे पूछा गया मेरे पास क्या है तो मैंने सच सच बता दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बात सुनकर इस सरदार की आंखों में आंसू आ गए और इसने एक आह भरते हुए कहा कि तुमने अपनी वालिदा का अहद नहीं तोड़ा और एक मैं हूँ जो जिंदगी भर लोगों को लूट रहा हूँ, रब के अहद को तोड़ रहा हूँ और लोगों को लूट रहा हूँ। ये कि गुरु सरदार मेरे ख़दमों में गिर पड़ा और तौबा करने के बाद तमाम माल कफीले वालों को वापस कर दिया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये पहला मौका था जब इतने लुटेरे ने मेरे हाथ पर तौबा की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।